السلام علیکم، میرا نام ہے محمد ہاشم اور آپ دیکھ رہے ہیں MHF برڈز۔ آج ہمارے ساتھ حکیم صاحب موجود ہیں جو کہ ہمیں جیسا کہ موسم کافی تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے، تو آج کل جو ہے نزلہ، کھانسی اور ایک بخار کسی پرندوں میں یا مرغیوں میں کنڈیشن ہو جاتی ہے، اس کے متعلق بتائیں گے۔ تو حکیم صاحب، آپ سب سے پہلے آپ کے ٹائم دینے کا بہت شکریہ، اور جو ہے آپ اپنا تعارف ہمارے ناظرین کو کرائیں۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے حکیم محمد قاسم، اور ماشاءاللہ میرے والد صاحب بھی حکیم تھے، اور ان کی وفات کے بعد اب یہ ساری بھاگ دوڑ جو ہے میرے ہاتھ میں ہے۔ تو حکیم صاحب، پچھلے دنوں میں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا کہ تقریباً 80 سے 90% میڈیسنز ایسی ہیں ایلوپیتھی کے اندر کہ جس میں جانوروں کو دیکھ کے کہ وہ بیماری کے اندر یا کسی مرض کے اندر کون سی ایسی جڑی بوٹیاں ہیں جو وہ کھاتے ہیں، تو انہی سے جو ایلوپیتھی میڈیسن بنائی گئی ہیں۔ تو کیا ایلوپیتھی میڈیسن استعمال کروانا بہتر ہے یا پھر یہ جو دیسی وہ کھاتے ہیں وہی استعمال کروائیں تو بہتر ہے؟ دیکھیں، اس کو جو ہے نا وہ چینج کر کے بنایا جاتا ہے، اس میں تھوڑے سے کیمیکل اور کافی زیادہ تبدیلیاں ہوتی ہیں، اور اس کے متعلق ہم نا ایک علیحدہ ویڈیو بنائیں گے اور اس کے اندر اس کی تفصیل رکھیں گے۔ تو یہ ایک ٹاپک جو ہے نا بہت لمبا ہے، تو اس لحاظ سے جو ہے میں نے سوچا ہے کہ یہ آپ کو ایک علیحدہ ویڈیو میں انشاءاللہ جو ہے نا وہ جلدی آپ کو بتا دیا جائے گا۔ تو جی چلتے ہیں پھر اپنے اصل نسخے کی طرف۔ تو یہ بتائیں کہ یہ جو نزلہ ہوتا ہے، یہ بند نزلہ، یعنی کہ اس میں پرندے کو یا جانور کو سانس لینے میں کافی دشواری آتی ہے، تو کھانسی بھی کرتا ہے اور بخار سا بھی ہو جاتا ہے، اس کے لیے کوئی مفید سا نسخہ بتائیں۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک نسخہ بتانا چاہتا ہوں جو کہ انسانوں کے لیے اور جانوروں کے لیے جو ہے نا وہ یکساں مفید ہے۔ اور اب آپ کہیں گے کہ جیسے کہ انسانوں کے لیے ہے تو جانوروں کے لیے کیسے مفید ہے؟ یہ ایک میرا ایک ذاتی تجربہ ہے، اور میں نے تقریباً اپنے والد صاحب کو بھی دیکھا ہے۔ انہوں نے کسی دور میں نا فارم رکھا ہوا تھا، اور وہ تقریباً جو ہے نا وہ ساری کی ساری جو ہے دیسی دوائیاں استعمال کرتے تھے۔ شاید چند ایک جب زیادہ ضرورت ہو تب ایک آدھ، یعنی ایمرجنسی میں یا ایمرجنسی کے لیے جو ہے نا وہ باہر سے استعمال کر لیتے تھے۔ اور میں نے دیکھا ہے تقریباً جو انسانوں کے لیے استعمال ہوتی تھی وہی وہ جانوروں کے لیے استعمال کر لیتے تھے۔ ان کے بقول جو ہے دوائی جو انسانوں پہ ٹھیک بیٹھتی ہے وہی جانوروں کو آپ استعمال کروا سکتے ہیں، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو جانور کی صحت ہے نا وہ برقرار رہتی ہے، بلکہ پہلے سے جو ہے بہتر رہتی ہے۔ تو ان کو کوشش کرنی چاہیے آپ کو کہ یہ دیسی دوائیاں استعمال کروائیں، کیونکہ جب باہر اپنے جنگلاتی ماحول میں رہتے ہیں تو ان کو کوئی بھی اینٹی بایوٹک دوائی نہیں دی جاتی نا، تو وہ زیادہ تر ان کی خوراک جو ہے یہی ہوتی ہے، جڑی بوٹیاں، بیج وغیرہ کرتے ہیں۔ اور جب آپ ان کو اپنے گھر لے آتے ہیں تو وہ آپ کے زیر نگرانی رہتے ہیں، تو یہ ساری ذمہ داری جو آپ کی بنتی ہے، اور اب آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ میرا مشورہ تو یہ ہے کہ دیسی دوائیاں ان کے لیے بیسٹ رہتی ہیں۔ جی، تو اب آپ کو میں ایک نزلے کے متعلق ایک مفید سا مشورہ دینا چاہتا ہوں، اس میں آپ کو ایک نسخہ جو ہے وہ تحفے کے طور پہ دینا چاہتا ہوں تاکہ اس سے آپ جو ہے فائدہ حاصل کریں۔ آئیے نسخے کی اجزاء کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے لینی ہے ملٹھی، جی، جو کہ آج کل ہر عام بندے کو پتہ ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں سب بندوں کو پتہ ہے، لیکن جو اس کی طرف لوگوں کا جو ہے نا دھیان بہت کم ہے۔ آپ نے ملٹھی لینی ہے 15 گرام، جی، اس کے بعد آپ نے منقع لینا ہے 15 گرام، ٹھیک، 15 گرام نہ بھی ہو کوشش کر لیں اس کے دانے گن لیں، 9 دانے ہوں۔ ٹھیک، اس کے بعد آپ نے اناب لینا ہے، وہ بھی دانوں کی شکل میں ہوتا ہے، ٹھیک، تو وہ بھی آپ نے 9 دانے لینے ہیں۔ ٹھیک، اس کے بعد آپ نے پھل مکھانا لینا ہے، ٹھیک، وہ بھی آپ نے 9 عدد لینا ہے کہ برابر سائز ہو، چھوٹا بڑا نہ ہو اس میں۔ ٹھیک، بہتر، اس کے بعد آپ نے اس میں سنا مکھی ڈالنی ہے 5 گرام۔ ٹھیک ہو گیا، اس کے بعد آپ نے اس کے اندر گلب نقشہ ڈالنا ہے 5 گرام۔ جی، اس کے بعد آپ نے اس کے اندر ہرمل ڈالنی ہے 5 گرام، اور آپ نے کوشش کرنا ہے کہ اس کا وزن جو ہے نا یہی رہے۔ ٹھیک، اس میں آپ جو ہے اپنی طرف سے وزن نہ ایڈ کریں، کم زیادہ نہ کریں تو نسخہ خراب ہو جائے، تو پھر اس کا جو ہے وہ مسئلہ ذرا خراب ہو جاتا ہے، تو اس میں پھر ایڈجسٹمنٹ جو ہے نا وہ کوئی قابل بندہ ہی کر سکتا ہے۔ تو جیسے آپ کو بتایا جائے آپ نے بالکل ویسے ہی استعمال کرنا ہے۔ اب آپ نے یہ ساری چیزیں لے لی، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے اس میں جو ملٹھی ہے وہ ہلکی سی کوٹ لینی ہے تاکہ وہ لکڑیاں بکھر سی جائیں۔ ٹھیک، اس کے بعد آپ نے منقے کے 3-4 پیس کر لینے ہیں ہر دانے کے۔
جی اسی طرح آپ نے اناب کے 3-4 پیس کر لینے ہیں. ٹھیک اس کے بعد آپ نے پھول مکھانے کے 2-3 پیس کر لینے ہیں. ٹھیک اس کے بعد آپ نے اس کے اندر ڈالنا ہے اس کو برتن میں, جی اور برتن کے اندر آپ نے جو ہے نا تقریباً 15 گلاس پانی کے ڈالنے ہیں. ٹھیک نارمل جو گھر میں گلاس گھر استعمال میں عام پینے کے لیے پانی کے استعمال ہوتے ہیں نا, ٹھیک اور کوشش کرنی ہے کہ پینے والا پانی ڈالنا ہے, صاف ستھرا پانی. صاف ستھرا پانی ہو. ٹھیک وہ آپ نے اس میں ڈالنا ہے, ڈال کے اس کو اچھی طرح سے پکا لیں. ٹھیک جب وہ پک جائے گا پھر اس کو ہلکی سی آنچ پہ 45 منٹ کے لیے ڈھکن دے کے رکھ, یعنی کہ 2 ابال دینے کے بعد ہلکے سیک پہ رکھ. ابال دینے کے بعد آپ اس کو ہلکی سی آنچ پہ جو ہے نا وہ چولہے کے اوپر رکھ دیں, ٹھیک. ڈھکن دے کے وہ ڈھکا ہوا ہو, ٹھیک تاکہ اس کا جو جوہر ہے نا وہ پانی کے اندر اچھی طرح سے نکل جائے. اس کے بعد آپ نے اس کو چولہے سے نیچے اتار لینا ہے. ٹھیک اس کو پن کے پانی علیحدہ کر لینا ہے. ٹھیک وہ جڑی بوٹی ہمارے اب کسی کام کی نہیں, ضائع کر دیں ان گے. کو ضائع کر دیں. پانی آپ محفوظ کر لیں. ٹھیک. اب اس میں آپ نے مزید پانی نہیں ڈالنا. ٹھیک ہو گیا. اس کو آپ جو ہے ویسے ہی برڈز کو استعمال کرائیں, 1 گلاس آدھا گلاس جو ہے روزانہ ان کو ڈالیں. یعنی کہ پرندوں کی مقدار یعنی جتنی ان کی تعداد کے لحاظ سے مقدار کے لحاظ سے ان کو جو ہے وہ آپ پانی دیتے رہیں. ٹھیک. اور یہ پانی کتنے دن تک استعمال کروانا ہے ان کو؟ ان کو زیادہ آپ 9 دن استعمال کروا سکتے ہیں, یعنی جتنا مکمل آرام آ جائے گا. ٹھیک. اگر تھوڑی بہت کمی پیشی ہو تو آپ دیکھ لیں تو زیادہ دن بھی دے سکتے ہیں. ٹھیک. اگر کم دنوں میں وہ ٹھیک ہو جائیں پھر بھی کوشش کرنی ہے کہ میکسیمم ان کو جو ہے 9 دن دینے ہیں. ٹھیک. یعنی جتنا پانی نکلے گا اس کی مقدار کے لحاظ سے 9 دنوں پہ ڈیوائیڈ کر لینا ہے اس پانی. آپ نے برڈز کے حساب سے دینی ہے کہ مطلب جتنا وہ ایک دن میں آسانی سے پی لے, اور کوشش کریں کہ اسے سادہ پانی نہ دیں. ٹھیک. اس کو یہی پانی ڈالیں ٹھیک. تاکہ وہ اس کی جو ہے ایک مقدار پوری ہو جائے. ٹھیک. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اکثر جو ہے لوگوں میں غلط فہمی ہوتی ہے کہ نزلہ زکام ہو گیا ہے یا بلغمی کھانسی ہے, اس کے ساتھ وہ سمجھتے ہیں کہ پرندہ بیمار ہو گیا ہے, اس کو بخار ہو گیا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے آپ سر پہ اس کے ہاتھ لگائیں نا تو وہ بہت زیادہ گرم ہوتا ہے. ٹھیک. جیسے کہ انسانوں میں بخار میں ہاتھ لگائیں نا تو پورا جسم گرم ہوتا ہے. اس میں آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کو بخار نہیں ہے, اس کو نزلہ زکام ہے یا بلغمی کھانسی ہے, اور اس کو کیرا بھی نہیں ہے. انشاءاللہ کیرے کے متعلق بھی آپ کو بتائیں گے اگلی ایک ویڈیو میں, اور انشاءاللہ جو ہے اگلی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو مزید اس طرح کی باتیں بتاتے رہیں گے, اور کوشش کریں گے جانوروں کو استعمال کروائیں. اور اگر آپ اس کو خود بھی استعمال کرنا چاہیں تو آپ استعمال کر سکتے ہیں. یہ ایک بہت ہی مفید قہوہ ہے جو کہ سردیوں میں عام طور پہ جو ہے استعمال کیا جاتا ہے. اس سے بلغمی کھانسی, نزلہ زکام, سر درد وہ سارا کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے. دیسی ادویات کا ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہوتا ہے. یہ اتنی اینٹی بایوٹک نہیں ہوتی کہ فوراً کام کریں, ان کو آپ تھوڑا سا وقت دیا کریں تو یہ اپنا کام کرتی ہیں, اور یہ ایک ایسا کام ہوتا ہے کہ تسلی بخش کام مانا جاتا ہے. ٹھیک. یعنی کہ یہ جو ہے بیماری کو جڑ سے ختم کر دیتی ہے. بالکل, یہ ایک مرض ختم کر دیتی ہے آپ کا, تو پیچھے کوئی سائیڈ افیکٹ بھی نہیں چھوڑتی. یہ اس کی سب سے جو ہے مین وجہ ہے. ٹھیک ہے جی حکیم صاحب, یہ ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے. انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے اندر نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کو دوبارہ یاد کریں گے. تب تک کے لیے ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک شیئر کریں, اور شکریہ. اللہ حافظ.